على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدعنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. برادران ایمانی، آیہ مودت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور جس کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گفتگو کرنا مقصود ہے. یوں تو یہ جشن باب المراد ہے اور اس جشن میں آپ شعراء کرام سے بارگاہ سرکار وفا میں جو گلہائے عقیدت پیش کیے جائیں گے انہیں سماعت فرمائیں گے. رسماً نظم سے پہلے یہ کچھ دیر نثری گفتگو بھی آپ گوارا کر لیں. گو نثر میں نظم جیسی چاشنی، الفاظ کے زیر و بم اور ایک غنائیت جو نظم میں پائی جاتی ہے، جو سماعتوں کو بہتر محسوس ہوتی ہے، وہ بات نثر میں نہیں ہوتی. لیکن ایک معجزہ ہے ذکر اہل بیت کہ جو نظم کو تو پر اثر بناتا ہی ہے، نثر کو بھی تاثیر عطا کرتا ہے. اور یہ اعجاز صرف ان ذوات مقدسہ کا ہے کہ جن کا ذکر ہے. اور میں نے جس آیہ شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے آواز دی کہ میرے رسول کہہ دیجئے کچھ نہیں چاہتے، اپنی محنت کے لیے، اپنی مشقت کے لیے بطور اجرت بس یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے. اس ذیل میں میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار گفتگو کی ہے اور اس مسجد میں تو نہ جانے کتنی بار خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اور آپ حضرات کے سامنے میرا بیان اور میری گفتگو کوئی نئی گفتگو نہیں ہے. یہ تو کمال جمال کا احاطہ وہ علاقہ ہے کہ جو ذاکر گر ہے، یہاں ذاکر بنائے جاتے ہیں. اور ابتدائی ذاکری عموماً میرے ساتھ کے بہت سے ذاکرین انہوں نے یہیں شروع کی اور رفتہ رفتہ قبولیت کے شرف سے سرفراز ہوتے رہے اور ذاکری کی دنیا میں بڑے نام پیدا کیے لوگوں نے.
تو بہرحال یہ بھی ایک شرف ہے اس مسجد کو اور اس علاقے کو کہ یہاں ذاکرین کو آگے بڑھایا جاتا ہے، ان کو مہمیز کیا جاتا ہے۔ تو بہت سے تقریریں میں نے اس مسجد میں، اس علاقے میں کی ہیں، اور کبھی میں نے اس موضوع پر بھی گفتگو کی ہے اکثر کہ قرآن حکیم اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ یہ تو ایک دم سامنے کی بات ہے کہ میرے رسول کہہ دیجئے کوئی اجرت نہیں سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے۔ اس میں کئی گوشے ہیں، کئی زاویے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ دعوت فکر دیتا ہے، ہر صدی کے انسان کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا رہتا ہے۔ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے مفاہیم و مطالب ختم نہیں ہوتے، افکار تھک جائیں، ادراک بے دست و پا ہو جائیں، مفاہیم قرآن کی منزل آخر تک پہنچنا کسی بھی فکر کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی صاحب شعور مکمل طور پر ان آیات سے مکمل مطالب نہیں بیان کر سکتا اور نہیں سمجھ سکتا، تو ہر لفظ دعوت دیتا ہے۔ یہاں پر جو لفظیں استعمال ہوئیں، پہلا لفظ ہے قل، جو صیغہ امر ہے۔ صیغہ امر کا مطلب یہ کہ حکم ہے، تو اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا، قل کہو۔ تو ایک تو یہ بات کہ کہہ دو، اس کو اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو اس کا مقصد کہہ دو نہیں، میرے رسول کہنا پڑے گا۔ قل کا مفہوم یوں ادا ہوتا ہے کہ میرے رسول کہنا پڑے گا، کہنا پڑے گا۔ لا اسألکم، کوئی سوال نہیں تم سے، علیہ اجرن، اجرت کے لیے، الا المودۃ فی القربى۔ میں آخری کے دو لفظوں پر چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ مرکوز ہو، مودۃ فی القربى۔ تو جو سب سے آخری لفظ ہے وہ ہے قربا۔ قربا کا مفہوم قریب، عربی میں رشتہ دار کو کہتے ہیں، قریب۔ ہماری زبان میں یہ لفظ اکثر فاصلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بھئی وہ قریب میں رہتے ہیں، اس کا اپوزٹ وہ دور۔ لیکن عربی میں قریب رشتہ دار کے معنی میں، اسی سے اقارب ہے، اقارب آپ استعمال کرتے ہیں، عزیز و اقارب جمع ہو گئے، تو اقارب کا مطلب بہت سے رشتہ دار جمع ہو گئے۔ قریب ایک رشتہ دار، اقارب بہت سے رشتہ دار، یا اس کی جمع اقربا ہے، اقربا آ گئے یعنی بہت سے رشتہ دار آ گئے، تو اس کی جمع اقارب بھی ہے، اس کی جمع اقربا بھی ہے، اس کی جمع قربا بھی ہے۔ قربا، قاف رے کو زیر بے، یہ اس پہ کھڑا الف۔ لیکن قرآن نے جمع کے مسئلے میں نہ اقارب کا لفظ استعمال کیا، نہ اقربا کا لفظ استعمال کیا، نہ قربا کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن نے کہا مودۃ فی القربى، اور قربا بھی جمع کے معنی میں ہے، لیکن جو لفظیں عربی زبان میں استعمال ہوتی ہیں وہ قرآن حکیم نے نہیں استعمال کی۔ تو اب جستجو ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، اقارب کیوں نہیں کہا، اقربا کیوں نہیں کہا، قربا کہہ سکتا تھا، قربا کیوں نہیں کہا، یہ قربا کیوں کہا، تو یہ قربا کیا ہے؟ تو اب علماء لغت نے کہا کہ قربا اصل میں افعل و تفضیل ہے، واحد مؤنث۔ تو ابھی تو قربہ ہی نہیں جمع سمجھ میں آ رہا تھا، اب یہ تو جملہ افعل و تفضیل واحد مؤنث، یہ تو اور گاڑھا ہو گیا، اب یہ تو اور گاڑھا ہو گیا، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں، افعل و تفضیل واحد مؤنث کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ قربا کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کوئی سوال نہیں ہے اجر رسالت کے سلسلے میں سوائے اس کے کہ قربا سے مودت کرے،
تو ہم نے مسئلہ تو قربہ ہی کا، کہ قربہ کا مفہوم یہ ہے کہ ان سے مودت چونکہ واحد مؤنث ہے تو رسول کے رشتہ دار نہیں، رسول کے رشتہ دار نہیں، رسول کی کسی اکلوتی خاتون کے رشتہ دار۔ قربہ ہمیں جو مفہوم دے رہا ہے وہ یہی دے رہا ہے کہ رسول کی کسی خاتون رشتہ دار جو اکلوتی واحد مؤنث ہے، واحد کے ساتھ جمع نہیں، کوئی ایک بی بی ایسی ہے کہ جو رسول سے رشتہ رکھتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس بی بی کے رشتہ داروں سے محبت اجر رسالت۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ رسول کے پاس ایک کے نام پر صرف بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے اکلوتی۔ ازواج اس میں اس لیے شامل نہیں کہ وہ ایک نہیں، ان کی تعداد 11 تک پہنچی ہوئی، بات کسی ایک خاتون کی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مودت ان کی جو اس ایک خاتون کے رشتہ دار، جو اس ایک خاتون کے رشتہ دار، اب یہ رشتہ دار ہیں کون؟ یہ وہی ہیں کہ جن کے لیے آئے تطہیر آئی، جن کے لیے آئے تطہیر آئی۔ یہ آئے تطہیر جو آئی ہے یہ بھی اسی بیوی کے رشتہ داروں کے لیے آئی، کیونکہ آپ حدیث کے سامنے یہی تو پڑھتے ہیں کہ چادر کے نیچے سب جمع ہو گئے 75۔ فرشتے نے پوچھا کون؟ تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ میرا رسول، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کے نواسے یا اس کے بیٹے، یہ سب کچھ نہیں۔ کون ہے چادر کے نیچے؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ واضح ہو گئی کہ مودت کا حکم بھی ان کے لیے ہے جو حضرت زہرا کے رشتہ دار ہیں، اور آئے تطہیر بھی ان کے لیے ہے جو حضرت زہرا کے رشتہ دار۔ اب آئے تطہیر میں آپ کسی کو نہیں داخل کر سکتے، کیونکہ رسول کے رشتے کو ہم فاطمہ کہہ کے اللہ نے ختم کر دیا، کیونکہ حضور کے بہت سے تشریف لائیں، صلوات پڑھے محمد والے۔ حضور کے تو بہت سے رشتہ دار بن گئے، وہ بھی رشتہ دار، وہ بھی رشتہ دار، اور وہ بھی رشتہ دار۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم رسول کے رشتہ داروں کو نہ آئے تطہیر میں جگہ دیں گے، نہ آئے مودت میں جگہ دیں گے۔ آئے مودت میں لفظ قربہ استعمال کر کے فاطمہ کے رشتہ دار مخصوص کر دیے گئے، آئے تطہیر میں ہم فاطمہ کہہ کے بی بی کے رشتہ دار مخصوص کر دیے گئے۔ اب اجر رسالت کن کی محبت ہے؟ جن کا رشتہ حضرت زہرا سے، جن کا رشتہ حضرت زہرا سے ہے۔ رسول اللہ کے رشتہ داروں کی محبت اجر رسالت نہیں قرار پائے گی، فاطمہ کے رشتہ داروں کی محبت اجر رسالت قرار پائے گی۔ بی بی کے رشتہ داروں کی محبت اجر رسالت بھی ہے، اور جن کا رشتہ بی بی سے ہے وہی معصوم بھی ہیں، وہی صاحب طہارت بھی ہیں، انہی کے گرد آئے تطہیر کا حصار، انہی کے گرد آئے تطہیر کا حصار، جو رشتہ حضرت زہرا سے جن کا سیدہ کا شوہر ہے تو یقیناً امام بھی ہے، معصوم بھی، سیدہ کے بابا ہیں تو یقیناً رسول بھی ہیں اور معصوم بھی، بی بی کے بیٹے ہیں تو یقیناً جوانان جنت کے سردار بھی ہیں، اپنے وقت کے امام بھی۔ رشتہ بی بی سے ہو، اب جب یہ طے ہو گیا کہ جس کا رشتہ بی بی سے ہے وہ معصوم ہے، صاحب عصمت ہے، تو اگر بی بی نسبت دے دیں کہ عباس میرا بیٹا، بی بی کی نسبت ہو گئی۔ اب جب شہزادی کی نسبت ہو گئی تو کسی زبان کی یہ اوقات نہیں ہونا چاہیے کہ عصمت عباس پر شک و شبہ ظاہر کرے۔
لیے کہ نسبت حضرت زہرا سے ہو. بیوی نے کہا کہ میرا بیٹا. اور ظاہر ہے کہ جو بیوی کی وجہ سے اہل بیت میں ان میں پنجتن کا نام نامی، ان کی کوئی فرد اگر کوئی رشتہ جوڑ دے تو اس کا خیال رکھا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ جب دوسری بار کفار مکہ شکست کھا چکے احد میں تو انہوں نے فیصلہ کن لڑائی لڑنے کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ایسا حملہ کریں گے کہ اسلام اور بانی اسلام کو ختم کر دیں گے. اور وہ تیسری بار جنگ احزاب ہوئی. حزب پارٹی کو کہتے ہیں، احزاب اس کی جمع. تو جتنے حزب تھے مکے کے سب جمع کیے گئے، ہر قبیلے اور ہر کنبے سے کوئی لڑنے جائے گا. اب جنگ احزاب کے لیے جب خبر ہوئی کہ لوگ آ رہے ہیں تو رسول نے اپنی میٹنگ کی. تو اس میں جناب سلمان فارسی نے رائے دی کہ خندق کھودی جائے. ہمارے یہاں ایران میں یہ طریقہ ہے. اس رائے کو پسند کیا گیا اور خندق کھودی گئی. تو خندق کھودنے کے سلسلے میں عرب کے لوگ جو تھے ان کے لیے تو پہلا تجربہ تھا، تو وہ دو حصوں میں بڑھ گئے. ایک طرف انصار خندق کھود رہے تھے، ایک طرف جو مکے سے آئے تھے مہاجر وہ خندق کھود رہے تھے الگ الگ حصے پہ. اور ایک حصے پہ اکیلے سلمان فارسی خندق کھود رہے تھے. تو جب شام ہوئی تو حضور معائنہ کرنے آئے کہ کس نے کتنا کام کیا. تو انصار کا کام بھی کم تھا، مہاجر کا کام بھی کم تھا. اکیلے سلمان فارسی نے سب سے زیادہ خندق کھودی تھی، اکیلے سب سے زیادہ. تو مہاجر اور انصار لڑنے لگے. وہ کہنے لگے کہ سلمان کا کام ہمارے کام میں جوڑا جائے. یہ مہاجر کہہ رہے تھے. انصار کہہ رہے تھے نہیں، ہمارے کام میں جوڑا جائے. ان کی دلیل تھی کہ یہ مکے سے آئے ہیں مہاجروں میں. انصار کا یہ کہنا تھا کہ یہ قبیلہ قریش سے ہیں ہی نہیں، مہاجر تو قریش والے ہیں. تو دونوں کہہ رہے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، سلمان ہم میں سے ہیں. تو پیغمبر نے کہا سلمان نہ تم میں سے ہیں نہ تم میں سے ہیں، سلمان و منا اہل البیت. شرف کے لیے جناب سلمان کے یہ بہت ہے کہ پیغمبر نے کہا منا اہل البیت کہہ دیا. اب وہ نورانیت اہل بیت، وہ عظمت اہل بیت وہ اپنی جگہ، لیکن تعصی میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ایمان کے 10 درجوں پر تو ہیں، صاحب کرامات بھی ہیں، صاحب اعجاز بھی ہیں. سلمان اپنی زندگی اور اپنی موت پہ اختیار بھی رکھتے ہیں. یہ سب واقعات ہیں، لیکن شرف یہ تھا کہ رسول نے کہا اہل بیت. تو اب جب کہہ دیا تو اس کا پاس کتنا کیا گیا. آپ اس بات کو محسوس کریں، اس کا پاس کتنا کیا گیا. اس کا پاس و لحاظ اتنا رکھا گیا کہ سلمان مدائن میں انتقال کر گئے. تو حضرت علی معجزے سے تشریف لے گئے، غسل بھی دیا، نماز جنازہ بھی پڑھائی. ابوذر ربضے میں انتقال کر گئے، حضرت علی نہیں گئے. کیا جا نہیں سکتے تھے؟ جناب ابوذر کے لیے بھی چلے جاتے، لیکن وہ جناب مالک اشتر کا قافلہ آیا، اس نے غسل و کفن دیا. وہاں نہیں گئے، یہاں گئے. یہاں جانا لازم اس لیے تھا کہ پیغمبر کی زبان نے کہہ دیا تھا اہل بیت میں سے اہل بیت غیر اہل بیت کی تدفین کیسے کرے. تو مولائے متقیان گئے. وہ کہنے کا مرحلہ ہے. تو جب پیغمبر کے کہنے سے سلمان کی اتنی عظمت ہو سکتی ہے تو فاطمہ کے کہنے سے جو علی کا خون ہے، بیٹا کہہ دیا
بی بی نے بیٹا کہا، اور ایسا عظیم بیٹا کہ علی نے جس کی تمنا کی، علی نے جس کی تمنا کی۔ ظاہر ہے کہ بہت پہلے بھی سمدیجی صاحب کہہ چکے ہیں کہ معصوم کی ہوتی ہے تمنا معصوم۔ بھئی معصوم کا کوئی فعل غیر معصومانہ ہو ہی نہیں سکتا، تو تمنا بھی معصوم۔ تو مولا متقیان نے تمنا کی، اور اپنی پوری حیات میں یہی ایک تمنا ہے۔ علی کی زندگی میں آپ کو کبھی تمنا ملے ہی نہیں، آرزو ملے ہی نہیں، کچھ چاہا ہی نہیں۔ اللہ کا وہ بے نیاز بندہ کہ سجدہ نہ کرے تو خدا کا گمان ہونے لگے، کچھ طلب نہیں کی۔ آپ غور فرمائیں، نہ دنیا سے کچھ لیا مانگا، خواہش کی، نہ آخرت سے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ علی نے دنیا سے کچھ نہیں طلب کیا، کچھ چاہا ہی نہیں۔ تو زنگرامی حضرت علی کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ دنیا بے حیثیت ہے ان کے سامنے، دنیا بے حیثیت ہے۔ وہ غالب کا مصرع ہے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے یہاں۔ تو غالب نے تو یوں ہی کہہ دیا ہے، لیکن آپ اس بات کو اگر محسوس کریں کہ جب کم سنی ہوتی ہے 3 سال 4 سال 5 سال کے تو کھلونے اچھے لگتے ہیں، اور جب 15-16 سال کے ہو گئے تو کھلونے نہیں اچھے لگتے۔ 3 سال کی دکان پہ یہ سوچتے تھے کہ جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے اور ہم کمائیں گے تو پوری دکان خرید لیں گے، اور جب کمانے لگے تو پوری دکان کیا کوئی ایک کھلونا بھی نہیں خریدا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ بے وقت ہو گئے۔ اب اگر ہم کھلونے خریدنے بھی لگے تو لوگ کہیں گے کچھ دماغ چل گیا۔ بتائیے اتنے بڑے ہو گئے کھلونے، تو ان کی حیثیت معلوم ہے کہ کچھ نہیں ہے، لوہے کے پلاسٹک کے ٹکڑے ہیں، مٹی کے ڈھیلے ہیں، اس سے زیادہ کھلونوں کی کیا حیثیت ہے؟ کھلونوں میں جو کار ہے وہ ہمیں کہیں لے نہیں جا سکتی، جو ہوائی جہاز ہے وہ ہمیں ہوا میں نہیں اڑا سکتا، کوئی حیثیت نہیں اس کھلونے کی، بیکار۔ تو جیسے ہماری عمر پہ آ کے کھلونے بے حیثیت ہو جاتے ہیں، علی کے مقام بندگی پہ دنیا بے حیثیت ہے۔ بے حیثیت ہے دنیا، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دنیا کی۔ تو بے حیثیت چیز کو علی طلب کیوں کرے؟ اچھا تو آخرت تو طلب کرنا چاہیے، آخرت تو طلب کرنا چاہیے۔ انبیاء نے طلب کیا، اوصیاء نے طلب کیا، اولیاء نے طلب کی۔ آخرت کی منزلیں، ثواب و سعادت، یہ سب تو انسان کو اس کی خواہش ہونا چاہیے۔ لیکن علی وہ واحد ہیں کائنات میں کہ جنہوں نے آخرت بھی نہیں طلب۔ آخرت کیوں نہیں طلب؟ یہاں پر ایک فلسفہ یہ ہے کہ تمنا، آرزو، طلب اس کی ہو کہ جو ہماری دسترس میں نہ ہو، جو چیز ہماری دسترس میں نہ ہو۔ آپ نے خوبصورت سی کار دیکھی کا بہت خوبصورت ہے، کاش میرے پاس آ جائے، لیکن قیمت اس کی مثلاً 70 لاکھ ہے اور جیب میں 70,000 بھی نہیں ہے۔ پیسے نہیں ہیں تو طلب ہی کر لیں گے، تمنا ہی کر لیں گے۔ آپ یوں ہی کروڑوں کے مالک، تو اب آپ تمنا تھوڑی کریں گے، جب جی چاہے گا مارکیٹ سے خرید لائیں گے۔ تو آخرت کی تمنا وہ کرے جس کی دسترس میں نہ ہو۔ آخرت تو علی کی قوت خرید میں ہے۔ بھائی جو خرید سکتا ہے وہ طلب کیا کرے؟ جنت ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، لیکن جس کی روٹیاں جنت کو خرید لیتی ہیں۔ عبادت ہمارے لیے بہت اہم مرحلہ ہے، لیکن جس کی ایک ضربت دونوں جہاں کی عبادت پہ بھاری ہو۔ تو نہ
دنیا طلب کی کبھی نہ آخرت طلب کی، کوئی تمنا نہ کی۔ اس علی نے پوری حیات طیبہ میں بس ایک تمنا کی، اور اس تمنا کا نام ہے عباس۔ آپ ذرا سی عظمت حضرت عباس کو محسوس تو کریں کہ جس علی نے کچھ نہ مانگا اس نے ایک بیٹا مانگا، اور اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ کسی بہادر گھرانے میں شادی ہو جائے تاکہ ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا کے لیے ذخیرہ ہو۔ جناب عقیل سے کہا مولا علی کیا آپ کو نہیں معلوم؟ مانا کہ جناب عقیل ماہر انصاب ہیں، عرب کے ہر خاندان کو جانتے ہیں، مولا کے بڑے بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، بڑی عظمتوں کے مالک۔ لیکن اب یہ تو ہم تسلیم کریں گے نہیں کہ جناب عقیل اتنا ہی جانتے ہیں جتنا مولا علی جانتے ہیں۔ بھئی مولا علی کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ نسلیں دیکھ لیتے، ادھر دیکھا تو آدم تک، ادھر دیکھا تو صبح ابد تک۔ اب اس منزل پہ تو جناب عقیل نہیں، بھئی خود آپ سے بہتر کون جانتا؟ گو جناب عقیل نے جو خاندان بتایا وہ سب سے بہتر ہی تھا، اس معاملے میں ان کا انتخاب سب سے بہتر تھا، اس لیے سب سے بہتر تھا کہ علی نے قبول کر لیا۔ اگر بہتر نہ ہوتا تو مولا قبول کیوں کرتے؟ علی کا قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علم نسب میں عقیل سے بہتر پورے عرب میں کوئی نہیں ہے۔ بڑی عظمتوں کے مالک ہیں جناب عقیل، مگر یہ کہ علی کی بات کچھ اور۔ تو مولا علی آپ خود دیکھ لیتے کہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ اگر کہتے نہ تو تمنا جزو تاریخ نہ بنتی، اور تمنا جزو تاریخ اس لیے بنائی کہ نصیریوں کی رد ہو جائے۔ ایک تمنا کر لی تاکہ کوئی بے نیاز نہ سمجھنے پائے اس کی طرح، تو نصیریوں کی رد تھی۔ یہ ہے مولا متقیان کی تمنا حضرت عباس۔ بڑی عظمتیں اور بڑی فضیلتیں، ظاہر ہے کہ اس عظیم ذات بابرکت کے لیے عشرے پڑھے جا سکتے، صرف جناب عباس نہ جانے کتنے رخ ہیں کہ جن پر روشنی ڈالی جائے تو ورق کے ورق بھرتے چلے جائیں گے، مگر ذکر عباس مکمل نہ ہو پائے۔ کچھ چیزیں جو عام طور پر مشہور ہیں اسی کے تحت ہم لوگ بات کرتے ہیں، کبھی سقا کہتے ہیں، کبھی علمدار کہتے ہیں، کبھی شجاع کہتے ہیں، لیکن ایک ایک لقب قابل توجہ، ایک ایک لقب۔ اور میں قمر بنی ہاشم، مطلب حضرت عباس کا قمر بنی ہاشم ہونا معمولی مرحلہ نہیں ہے، اس لیے کہ بنی ہاشم کا خاندان خوبصورت لوگوں کا خاندان۔ کچھ خاندان ہوتے ہیں جن میں حسن ہوتا ہے، جن میں جمال ہوتا ہے، تو بنی ہاشم کی ہر فرد بہت خوبصورت تھی۔ خود جناب ہاشم طویل القامت، خوبصورت، اور تاریخ انہیں قمر حرم کہتی تھی، چونکہ خانہ کعبہ کے گرد حرم کا علاقہ، تو جناب ہاشم کو قمر حرم کہا گیا۔ انہی کے بیٹے حضرت شیبہ جنہیں عبد المطلب کہا جاتا ہے، ان کے لیے ہے کہ یہ جناب ہاشم کے مقابلے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بیٹا باپ سے بڑھ کر حسن و جمال میں، اور ان کو تاریخ نے لقب دیا قمر بدھا۔ وہ قمر حرم، وہ قمر بدھا، اور اس کے بعد جناب عبداللہ رسول اللہ کے والد اتنے حسین و جمیل تھے کہ جب جناب عبد المطلب کے ساتھ سفر حج پہ جاتے تھے تو ہجوم لگ جاتا تھا، لوگ صرف چہرے کی زیارت کرتے تھے، وہ جمال چہرے سے پھوٹتا تھا۔ اور میں
کہ وہ یوسف خانوادہ بنی ہاشم اور قمر کے لقب سے ان کو بھی یاد کیا گیا۔ اس کے علاوہ خود پیغمبر اکرم کے حسن و جمال کا کیا کہیں، ان کے بھی حسن و جمال کا کوئی جواب نہیں۔ پھر مولائے متقیان، ان کے لیے تو قرآن نے کہا والقمر اذا تلاہا۔ پھر امام حسین مورخ نے لکھا کہ سر حسین نوک نیزہ پر چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں۔ تب آپ محسوس کیجئے کہ جہاں سب قمر ہے، کوئی قمر بطحا ہے، کوئی قمر حرم ہے، سب اکٹھا، ان قمروں کے درمیان قمر بنی ہاشم ہو جانا یہ معمولی مرحلہ نہیں۔ جو جمال، جو جلال، جو روح، زان گرامی قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کے گھرانے میں یہ لقب حضرت عباس کو عطا ہوا۔ اور اس کے بعد اور جو کردار کے رخ، خطیب اکبر کا یہ نکتہ مجھے یاد آ گیا کہ قمر ہونا بڑی بات نہیں ہے، مگر حضرت عباس اس قمر کا نام ہے کہ جو آفتاب کی موجودگی میں چمک رہا تھا۔ ایک طرف کربلا میں آفتاب امامت ذوف فشاں تھا، تو جہاں آفتاب امامت چمک رہا تھا وہیں قمر وفا بھی اپنے اجالے بکھیر رہا تھا۔ تو آفتاب کی موجودگی میں اپنی قمریت کو برقرار رکھنا کردار حضرت عباس کا معجزہ، کردار حضرت عباس کا معجزہ۔ بس میں گفتگو تمام کر رہا ہوں، بات آخری منزل تک آ گئی، شعراء بھی تشریف لے آئے۔ اب آپ کے اور شعراء کے درمیان بہت زیادہ حائل نہیں رہنا چاہتا۔ نگرامی، کردار کی عظمت اور کردار کی بلندی کیا ہے؟ سب سے بڑی کوئی شے اگر تو ہے بندگی، اور بندگی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی کا ہر لمحہ گزر جائے۔ بندگی کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی کا ہر لمحہ گزر جائے۔ سرکار ختمیات کے پاس جبرائیل آئے اور دو چیزیں لے کر آئے۔ کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ پوری دنیا کی حکومت ہے، مملکت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ پوری دنیا کی مملکت ہے، آپ اس کو لے لیجیے، یا ایک طرف ابدیت ہے، اسے لے لیجیے، یا ابدیت لے لیجیے یا پوری کائنات کی مملکت لے لیجیے، جو چاہے آپ کو اختیار۔ زمین کے چپے چپے پر آپ ہی کی حکمرانی ہوگی، یہ شہنشاہی، یہ حکومت، یہ آپ کے لیے اللہ آپ کو دے گا۔ اور یا تو یہ ابدیت ہے، تو جیسے ہی جبرائیل نے یہ سوال رکھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ حکومت لیتے جائیے، ابدیت چھوڑ جائیے۔ ابدیت کو قبول کیا، یعنی اللہ کی غلامی۔ ابدیت اب غلامی کو کہتے ہیں، اللہ کی غلامی کو قبول کیا، حکومت کو ٹھوکر مار دی، اور اللہ کی بارگاہ میں ابدیت اتنی مقبول ہوئی کہ نماز ہی نہیں مکمل ہوتی جب تک یہ کہا نہ جائے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔
صبح قیامت تک رسالت سے پہلے ابدیت کا ذکر ہوتا رہے گا نمازوں میں۔ اب اور میں تو یہ ابدیت اور اس ابدیت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ رسول کی زندگی میں کوئی قدم مرضی الہی کے خلاف نہیں۔ ماضی کے انبیاء کے ہاں ترک اولا مل جائے گا، مگر یہ عصمت کی وہ منزل اعلیٰ ہے کہ جہاں دامن کردار پہ گرد ترک اولا بھی نہیں آئے۔ اب غور میں تو اللہ کی مرضی کے مطابق، بس یہی منظر ہمیں یہاں بھی نظر آتا ہے۔ رسول کی مرضی ہو یا 14 معصومین کی مرضی ہو، اللہ کی مشیت سے متصل، اس کا تذکرہ بھی قرآن کر وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اہل بیت تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا، تو ان کا کردار مشیت الہی کے مطابق ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے۔ اسی وما تشاؤون کے مصداق امام حسین کچھ چاہا ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ نے چاہا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ہر قدم اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہے، تو عباس کی زندگی کی ہر سانس مرضی حسین کے مطابق ہے۔ اگر حسین اجازت نہ دیں تو عباس سانس بھی نہ لے۔ تو ابدیت کی اس منزل پر حضرت عباس ہیں، شاید اسی لیے زیارت میں کہا گیا السلام علیکہ ایھا عبد الصالح۔ تو وہ ابدیت رسول کی ہے نماز میں، اور ان کی بھی ابدیت نماز میں عباد اللہ الصالحین کی صورت میں نظر آتی ہے۔ بس ہم سے نہ پوچھئے کیا ہیں عباس، چوتھی شعبان کی اس مبارک شب سے پوچھئے کہ جب آفتاب عالمتاب شباشی کا لباس پہن رہا تھا، مشاطۂ فطرت رات کی زلفوں میں کنگھی کر رہی تھی، انجم کے موتیوں سے مانگ بھری جا رہی تھی، کہکشاں کی افشاں پیشانی پر چھڑک کر، چاندنی کا دوپٹہ اوڑھ کر، عروس شب سج ڈھک کر شباب کی کروٹ لے رہی تھی، اور ادھر دنیائے وفا کی قسمت بدل رہی تھی۔ ام البنین کی آغوش رشک وادی ایمن بنی ہوئی تھی، علی کا گھر منزل چراغ طور ہو رہا تھا، مطلع وفا پہ قمر وفا طلوع ہو گیا۔ بڑی پرمسرت گھڑی اور بڑے مسرت آگی لمحات، آئیے انہی لمحات کے تصدق میں خدائے عباس سے دعا کریں، پروردگار تجھے باب الحوائج حضرت عباس کا واسطہ، یہاں جتنے لوگ شریک ہیں سب کی دلی مرادیں بر آئیں، صدقے میں مولا عباس کے ہر ایک کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ بانی مجلس پر بھی ہمیشہ غم حسین کے علاوہ کسی غم کا سایہ نہ ہو، اور تمام شرکاء کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ غم صرف کربلا کا رہے، باقی دامن امید خوشیوں سے ہمیشہ بھرا رہے۔ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ پردہ غیب سے اسے بھیج جو منتقم خون حسین، اور ہمارا شمار اس کے آوان و انصار میں، اور اگر ہم مر جائیں تو موت جادہ مودت پر آئے، زندہ رہیں تو راہ مودت پر زندہ رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ حیدر